الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین نبی الانبیاء عظیم الرجا امین جود العطا شفیعنا یوم الجزا کنت آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَ لِلَّهِ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما الحج مبرور ليس له الجزاء إلا الجنة أو كما قال صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہم مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے، خیر الرازقین بھی ہے، رب العرش عظیم بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود و اسلام پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے، اور میرے سمیت جتنے دوست احباب قریب سے بعید سے تشریف لائے، اللہ ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ سرکار دو عالم کے 3 فرمان ہیں، 3 فرمانوں پہ آپ نے غور کرنا ہے، سماعت فرمائے۔ سرکار دو عالم کا پہلا فرمان، اللہ کے رسول نے فرمایا من خرج حاجا فمات کتب له حاجا یوم القیامہ۔ فرمایا جو میرا امتی حج کا ارادہ رکھتا ہو اور کسی وجہ سے وہ حج پہ نہ جا سکے، اگر اس کی موت واقع ہوئی، قیامت کے دن اللہ پاک اسے حجاج کرام کی صفوں میں کھڑا کرے گا۔ دوسری حدیث پاک میں ہے من خرج معتمرا فمات وکتب له معتمرا یوم القیامہ۔ میرا جو امتی عمرے کا ارادہ رکھتا ہو، کسی وجہ سے عمرے پہ نہ جا سکا، اس کی موت بستر پہ آئی، قیامت کے دن اللہ پاک عمرہ کرنے والوں کی صفوں میں کھڑا فرمائے گا۔ تیسری حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں من خرج غازیا فمات کتب له غازا یوم القیامہ۔ جو میرا امتی ارادہ رکھتا ہو کہ میں جہاد فی سبیل اللہ پہ جاؤں گا، اسلام کے لیے لڑوں گا، اپنے وطن عزیز کے لیے لڑوں گا، کسی وجہ سے اس کی موت آ گئی لیکن اس نے نیت کی ہوئی تھی، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ پاک مجاہدین کی صفوں میں کھڑا فرمائے گا۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حج بیت اللہ کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ ذوالحجہ کی آمد ہے، اور یہ بڑا عزت والا، بڑا برکت والا، بڑا رحمت والا اور بڑا کرم والا مہینہ ہے۔
ہمارا جو اسلامی سال ختم ہوتا ہے وہ ذی الحج پہ ختم ہوتا ہے، اور ہمارے اسلامی سال کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں مائیں بیٹیاں 2023 شروع ہوگا مبارک دیں گے، 2024 شروع ہوگا مبارک دیں گے۔ انہیں 2023 کا بھی پتہ ہے، 2024 کا بھی پتہ ہے، لیکن آپ ان سے یہ سوال کریں کہ اسلامک حساب سے ہمارا سال کب ختم ہوتا ہے اور اسلامک حساب سے ہمارا سال کب شروع ہوتا ہے، انہیں علم ہی نہیں۔ سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ ماہ ذو الحجہ مہینوں کا آخری مہینہ ہے اور سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے جو آپ کا پچھلا سال تھا وہ کیسا گزرا، گناہوں میں گزرا، فسق و فجور میں گزرا یا غیبتوں میں گزرا، تاکہ اس سال کو مد نظر رکھیں، اعمال صالحہ کریں، گناہ کو ترک کریں، خدا کو بھی راضی کریں اور خدا کے رسول کو بھی راضی کریں۔ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اس کے بارے میں 3-4 اقوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنا برکت والا اور کتنا رحمت والا مہینہ ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی ذو الحج کا مہینہ پائے اور ماہ ذو الحج کی تعظیم کرے، اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مسئلہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ خالد بن ولید اگر آپ کے سامنے ہوتے پھر آپ کو سمجھ آتی۔ جب خالد بن ولید کے وصال کا وقت آیا تو آپ بستر پہ رو رہے تھے۔ آپ کی بیوی نے کہا، حضرت آپ نے تو بہت جنگیں لڑی ہیں، بہت ساری تلواریں توڑی ہیں، بہت سارے دشمنوں کو قتل فی النار کیا، بڑے بڑے بہادروں کے سامنے آپ کا آمنا سامنا ہوا، ہم نے آج تک آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا، آج موت کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، رو اس لیے رہا ہوں کہ کئی بار جنگوں میں گیا ہوں، مجھے موت نہیں آ رہی، اور مجھے موت آج آ رہی ہے تو بستر پہ آ رہی ہے، جبکہ میں نے اللہ سے کئی بار دعا کی، اللہ جب بھی مجھے موت دینا میدان جنگ میں مجھے موت عطا فرمانا، مجھے عزت اور شہادت کی موت عطا فرمانا۔ تو سرکار دو عالم نے امت کے لیے کتنی آسانی کر دی۔ آپ نے فرمایا میرا کوئی امتی ذو الحج کا مہینہ پائے اور ماہ ذو الحج کی تعظیم کرے، اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے دوسرا فرمان ہے، نبی پاک نے فرمایا میرا جو امتی ذو الحج کا مہینہ پائے کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلا دے، صرف ایک ٹائم کا ایک وقت کا کسی فقیر کو کسی غریب کو کھانا کھلائے، اللہ پاک ساری امت کی مہمان نوازی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسرا سرکار دو عالم کا فرمان ہے، بڑا قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ 11 ماہ تک لگاتار صبح دوپہر شام تک میرے اوپر درود پڑھتا رہا، صبح اس حال میں گزری وہ درود پڑھتا رہا، رات اس حال میں گزری کہ وہ درود پڑھتا رہا، دن اس حال میں گزرا کہ وہ درود پڑھتا رہا، اور لگاتار اس نے 11 مہینے میرے اوپر درود پڑھا، ہر گھڑی ہر لمحے ہر لحظے میرے اوپر درود پڑھتا رہا، اس کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا جس نے ذو الحج کا مہینہ پایا اور اس مہینے میں صرف 1000 مرتبہ میرے اوپر درود پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 11 مہینے جس نے درود پڑھا ہے اس سے بھی دگنا چگنا اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ معراج کی رات حضور فرماتے ایک امتی عذاب میں مبتلا تھا تو میرے دل میں ارادہ ہوا، میں نے کہا کہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کا عذاب مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ جبریل نے عرض کی اللہ کے نبی آپ نے اس کی سفارش نہیں کرنی۔ میں نے پوچھا جبریل اس کا جرم کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول یہ ماہ ذو الحج کی تعظیم نہ کرتا تھا،
آخری فرمان ہے ذوالحج کے حوالے سے، علماء فرماتے جو بندہ 4 رکعت نوافل یوں ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، جب وہ 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں رب نے اس کے اوپر جنت کو واجب اور دوزخ کو حرام فرما دیا ہے۔ حج کا مہینہ ہے، بہت سارے قافلے وہ ہیں جو حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو تیاری میں ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو اگلے سال کا ارادہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ میری خالق کائنات سے سب کے لیے دعا ہے، جنہوں نے عمرہ کیا، حج کیا، کر چکے ہیں، اللہ ان کا بھی قبول فرمائے۔ جو اس سال قافلے کی شکل میں جا رہے، اللہ ان کا حج اور عمرہ قبول کرے، اور ان کے صدقے اور بالخصوص حضور کے صدقے حضور کی ساری امت کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کی اللہ کے رسول ای الاعمال افضل، آقا سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان رکھنا تے اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا۔ ثم ایو یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ایمان باللہ و رسولہ کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کی آقا ایمان باللہ بھی افضل اعمال ہے، الجہاد فی سبیل اللہ بھی افضل اعمال ہے، اس کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الحج المبرور، حج مبرور ادا کرنا۔ علماء سے پوچھا کہ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لم یفسق لم یرفث کا راجہ یوم ولدت امہ، کہ حاجی اپنے ملک سے جائے کسی کو گالی نہ دے، کسی کے گلے شکوے نہ کرے، غیبت نہ کرے، حج کرے اور واپس لوٹے۔ آپ نے فرمایا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں نے پیٹ سے اسے آج جنم دیا ہو۔ دوسری حدیث پاک میں حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، و ایتاء الزکات، زکات ادا کرو، و صوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھو، والحج بیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو خدا کے رسول کے لیے حج ادا کرو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حج ایک قسم کا نہیں، حج کی ٹوٹل ہے 4 قسمیں۔ اگر کل اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے یا آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو حج کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، یعنی آپ نے ارادہ کیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے جو احرام لینا ہے پاکستان سے یا ایئرپورٹ سے آپ نے احرام باندھنا ہے، احرام باندھتے وقت آپ کی نیت یہ ہوگی میں صرف اور صرف حج کرنے جا رہا ہوں، اسے کہا جاتا ہے حج افراد، کیونکہ حج پہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ 40 دن 50 دن آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ کے جانا ہے، تو کم سے کم آپ کو حج کے مسائل کا تو علم ہونا چاہیے۔ جو بندہ احرام پہنے اور نیت کرے میں صرف اکیلا حج کروں گا، علماء کہتے ہیں یہ ہے حج افراد۔ پھر اسی طرح دوسرا حاجی ہے وہ احرام پہنتا ہے اور کہتا ہے اسی احرام میں حج بھی کروں گا کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کروں گا، اسے کہا جاتا ہے حج قران۔ حج افراد یعنی اکیلا احرام باندھنا، حج کی نیت کرنا، اور حج قران جس میں حج کی بھی نیت ہو اور حج کے ساتھ عمرے کی بھی نیت ہو۔ حج کی تیسری قسم ہے حج تمتع، کہ میں نے صرف اور صرف حج ادا کرنا ہے، عمرہ نہیں کرنا۔ لیکن جب آپ وہاں پہ گئے، آپ نے حج کر لیا یا آپ نے عمرہ کر لیا، اب آپ کے پاس ٹائم ہے یا آپ کے پاس مال آ گیا یا آپ کے پاس قربانی کا جانور آ گیا،
اب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ عمرہ تو ہو گیا، اب میں نے نیت تو عمرے کی تھی، اب میں حج بھی کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں احرام سے باہر آئیں، نکاح سے باہر آئیں، دوبارہ احرام باندھیں، دوبارہ حج کی نیت کریں، اسے کہا جاتا ہے حج تمتع۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، آپ جب اکیلا احرام باندھیں گے، نیت کریں گے حج کی، تو اسے کہا جاتا ہے حج افراد۔ اسی احرام میں اگر دگنی نیت کریں گے، میں نے حج بھی کرنا ہے عمرہ بھی کرنا ہے، اسے کہا جاتا ہے حج قران۔ پھر اگر آپ نے احرام باندھا عمرے کے لیے، حج بھی آپ کو طاقت مل گئی، آپ نے عمرہ کیا، بعد میں آپ نے حج ادا کیا، اسے کہا جاتا ہے حج تمتع۔ حج کی چوتھی اور آخری قسم ہے حج بدل، یعنی کسی کی طرف سے حج کرنا۔ کوئی بندہ معذور ہو گیا ہے، کوئی بندہ ایسا ہے جو جا نہیں سکتا، تو وہ اپنی طرف سے کسی کو بھی حج پہ بھیج سکتا ہے۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ ان امی نذرت بالحج، میری ماں نے حج کی منت مانگی تھی اور میری ماں کا وصال ہو گیا، آپ میرے لیے کیا حکم فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بیٹی اگر تیری ماں کے اوپر قرضہ ہوتا، کیا تو اپنی ماں کا قرضہ اتار دی؟ آقا کیوں نہیں، میری ماں کے اوپر قرضہ ہوتا میں اپنی ماں کا قرضہ اتار دی۔ آپ نے فرمایا، حج اللہ کے قرضوں میں سے ایک قرضہ ہے، سب سے پہلے تم خدا کا قرضہ اتارو، اسے کہا جاتا ہے حج بدل۔ لیکن ایک بات پھر یہاں پہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اگر خدا آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ کے پاس حج کے پیسے بھی ہیں، مال بھی ہے، لیکن آپ جا نہیں سکتے، آپ کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس آدمی کو بھیجنا ہے جو پہلے حج یا عمرہ کر چکا ہو۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم اس کو بھیجیں جس نے عمرہ کیا نہیں ہو، ہم حج پہ اس کو بھیجیں جو پہلے حج پہ گیا نہیں۔ علماء کہتے ہیں آپ نے اگر اپنی طرف سے کسی کو بھیجنا ہے، اس آدمی کو بھیجیں جس نے پہلے حج نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہو سکتا ہے وہ پہلی مرتبہ جا رہا ہے، وہ کوئی غلطی کر دے، کوئی کوتاہی کر دے، اس کا حج تو ضائع ہوگا، ساتھ تیرا حج بھی ضائع ہو جائے گا۔ اگر ایسے آدمی کو بھیجے گئے جو جس کو پہلے حج کے بارے میں علم ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غلطی کوتاہی نہ کرے، اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اللہ بھیجنے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ہر بندہ حج پہ نہیں جائے گا۔ حج کے لیے جانے کے لیے 6 شرائط ہے، وہ 6 شرائط ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، کافر اور یہودی ان لوگوں پر حج فرض نہیں۔ مسلمان کے ساتھ عاقل ہونا، یعنی مجنوں کے پاگل آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہے، ایسے آدمی کو وہاں پہ نہیں لے کے جائیں گے آپ۔ مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نابالغ کے اوپر حج عمرہ فرض نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کعبے میں چلے جائے، حرم میں چلے جائیں، وہاں پہ اکثر آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئیں گے، جبکہ ان کے اوپر نہ حج ہے نہ عمرہ ہے۔ پھر کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، ایک عورت اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا من انتم، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم مسلمان ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سا مسلمان ہے جو اپنے پیغمبر کو نہ پہچانے؟ وہ کون سا مومن ہے جو اپنے رسول کو نہ جانے؟ اس عورت نے کیسے نہیں پہچانا کہ سامنے اللہ کے نبی ہیں؟ علماء نے جواب دیا، وہ کہتے دین صحابہ کرام پھیلانے کے لیے مختلف شہروں میں چلے گئے تھے، دین مختلف علاقوں میں پھیلتا رہا، اور بہت سارے وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کا دیدار نہ کیا تھا، حضور کی زیارت نہ کی تھی، حج کے موقع پر آتے تھے، وہ اللہ کے نبی کا دیدار کرتے تھے۔ تو اس عورت نے ایمان تو قبول کر لیا تھا، لیکن اس نے اللہ کے رسول کی زیارت نہ کی تھی۔ حج کے موقع پر جب اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اس کی گود میں
چھوٹا سا بچہ تھا، عرض کی اللہ کے رسول اگر میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ عمرہ کرواؤں یا اپنے بیٹے کو جو کہ نابالغ ہے حج کراؤں، پھر آپ نے فرمایا حج تمہارا بیٹا کرے گا، اجر اللہ والدین کو عطا فرمائے گا۔ باپ اگر اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، صدقہ دینے کی ترغیب دیتا ہے، نماز جمعہ پر آتا ہے، اگر اس نے 10 روپے ہی دینے مسجد میں وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں میں دلواتا ہے، باپ اپنی اولاد کو نماز کی طرف لے کر آتا ہے، باپ اپنی اولاد کو صدقہ خیرات کی طرف لے کر آتا ہے، آل ٹو زیڈ بیٹا جو بھی نیک اعمال کرے گا اگر اس کے باپ کی تربیت ہے، فرمایا باپ تو دنیا سے چلتا چلا جائے گا، بیٹا جب تک عمل کرتا رہے گا اللہ اولاد کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے والدین کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اچھی تربیت ہونی چاہیے، بغض نہ ڈالے اولاد کے ذہن میں، اولاد کے ذہن میں حسد نہ ڈالیں، رشتہ داروں کی تنگی نہ ڈالیں، ہمیشہ انہیں اچھائی کی طرف لے کر آئیں۔ کیوں سرکار کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا بہت سارے والدین زندگی میں نہ نماز نہ روزہ نہ ذکر کوئی عبادت نہیں، فرمایا قیامت کے دن پہاڑوں کی نیکیاں لے کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اللہ ہم نے تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں کی تھی، یہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں کہاں سے آئیں؟ اللہ فرمائے گا تم نے تو کوئی نیکی نہ کی تھی لیکن اولاد کی اچھی تربیت اچھی پرورش کی تھی، تمہارے بعد مرنے کے تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کرتی رہی، میں نے ان کی دعا کے صدقے تمہارے سارے گناہ معاف فرما کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں عطا فرما دے۔ اچھی تربیت کا اثر ہے۔ سب سے پہلے کیا ہونا؟ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، تیسرا ہے آزاد ہونا، چوتھا ہے صحت مند ہونا اور پانچواں ہے صاحب استطاعت ہونا۔ یعنی اتنا مال آپ کے پاس ہو آپ وہاں جا کے سکون کے ساتھ حج ادا کر سکیں، آپ کے گھر والوں کے پاس محرم بھی موجود ہو اور گھر میں راشن پانی 40 دن یا 50 دن کا موجود ہو کہ ماں بیٹیوں کو باہر نہ جانا پڑے۔ اسلام کہتا ہے یہ شرائط اگر پائی جائے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ یہ 6 شرائط ہیں، ان کا ہونا لازم ہے، یہ پائی جائیں گی۔ اب ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ آپ کو 2 طرح کے لوگ ملیں گے، قربانی آ رہی ہے ادھر بھی ملیں گے، حج کے موقع پہ بھی ملیں گے۔ اب ایک بندہ محلے میں سے حج کے لیے جا رہا ہے، کہیں گے دیکھیں جو بیٹیاں جوان ہیں، بیٹا اس کا جوان ہے کہ یہ حج کرنے جا رہا ہے، 3 بیٹیاں اس کے گھر میں بیٹھی جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ جب قربانی کرو گے تب آپ کو پھر مشورہ دیں گے، او جی 2 لاکھ روپے کا آپ بیل لو گے، آپ کی خاطر تڑپے گا، آپ کی خاطر اس کی گردن پہ چھری چلے گی، آپ کی خاطر اس کی بوٹیاں ہوں گی، یہ 2 لاکھ کسی بیوہ کو دے دو۔ حج پہ 8 لاکھ لگا رہے ہو، یہ 8 لاکھ روپے کی آپ کو مسجد بنوا لو، 8 لاکھ روپیہ کسی غریب کو دے دو، اس کا کاروبار ہو جائے گا۔ تو ہمارے پاکستانی یہ باتیں کرتے بھی بڑے مزے سے ہیں کہ آگے سننے والے بھی سننے بیٹھ جاتے ہیں، علماء سے ان کا واسطہ نہیں ہے، دور کا تعلق بھی نہیں ہے، بعض لوگ ان کی باتوں میں آ کے اپنے حج سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں اس سال قربانی نہیں کر رہا، میں نے بیوہ کی مدد کر دی، اس سال قربانی نہیں کر رہا، میں نے یتیم کو دے دیے، میں نے مسکین کو دے دیے۔ میں پوچھتا ہوں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے حج بھی کرو تو اللہ کے لیے عمرہ کرو۔ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھو، اپنے رب کے لیے جانور ذبح کرو۔ ہاں ایک بات میں ان کو جواب دے دوں، اگر آپ کو کوئی کہے کہ 1 لاکھ کا جانور لینے سے بہتر ہے آپ 1 لاکھ روپیہ بیوہ کو دے دیں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، سن لو، کوئی بندہ 10 کروڑ روپیہ کسی بیوہ کو دے دے اور یہاں ایک غریب آدمی 5000 روپے کا جانور لے کے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرے اور اس کے خون کا قطرہ نکلے، جو
اس کے ایک خون کے قطرے کا ثواب ہے وہ 10 کروڑ والے کو نہیں مل سکتا. جی انبیاء نے تو اپنی اولاد کی قربانیاں دی ہیں, اپنے مال کی قربانیاں دی ہیں. ایسے لوگوں کی باتوں میں صرف ورگلانے کے لیے ہوتے ہیں. انہیں یتیم, انہیں بیوہ صرف 2 موقع پہ یاد آتے ہیں. ایک نبی کا میلاد ہوگا, انہیں یتیم یاد آ جائیں گے. ایک قربانی ہوگی, انہیں بیوہ یاد آ جائے گی. کوئی بیچارہ حج کے لیے جا رہے تھے, اسے غریب یاد آ جائیں گے. کہ پورا سال جناب فضول خرچیاں کرتے رہو, وہاں نہ بیوہ یاد آتی ہے, نہ یتیم یاد آتا ہے, نہ مسکین یاد آتا ہے. صرف اور صرف میلاد سے روکنے کے لیے اس طرح کے بہانے ڈالے جاتے ہیں. قربانی سے روکنے کے لیے آپ کو ورگلایا جاتا ہے. حج سے روکنے کے لیے یہ شیطانی طریقے اپنائے جاتے ہیں. ہر عبادت کا اپنا مزہ ہے. خدا نے توفیق دی عمرہ بھی کریں, حج بھی ادا کریں. اللہ نے توفیق دی, ہم یہ بھی نہیں کہتے مدد نہ کریں. آپ بیوہ کی مدد کریں, یتیم کی مدد کریں, مسکین کی مدد کریں, لیکن یہ نہیں ہے قربانی چھوڑ کے ان کی مدد نہ کریں. اگر واجب ہے قربانی کریں, حج فرض ہے پہلے آپ حج ادا کریں. اب آپ کو میں بتا دوں کہ حج کے بارے میں پھر 3 قسم کے لوگ ہیں, وہ بھی بتا دیتا ہوں. پہلے وہ دیوانے ہیں, وہ کہتے ہیں یار 4 پیسے ہمیں ملے بس میں عمرے پہ جا رہا ہوں تو میں حج پہ جا رہا ہوں. ان کی طرح پہ ان کی پیاس ہے. بعض لوگ تو ایسے ہیں اپنی زمین بیچ دی, اپنی گاڑی بیچ دی, جائیداد بیچ دی ہے, بس میں نے عمرے پہ جانے تھے, میں نے حج پہ لے جانا ہے. یہ شوقین لوگ ہوتے ہیں. اور یہ میری بات ذہن میں رکھا, ایک کمال ان کا نہیں ہوتا, ان کے دل میں جو مدینے کی محبت ہے یہ مدینے والے کا فیض ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھا, اس وقت تک کوئی جا نہیں سکتا جب تک آمنہ کا لال اسے اپنے در پہ بلائے نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا بیوہ کو دے دیا ہے, میں نے یتیم کو دے دیا ہے, بدبخت تو نے ایسا تو گناہ کیا ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے محفل سے محروم ہو گیا ہے. اور میں یہ دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جب تک نبی نہ بلائے کوئی جا نہیں سکتا. میری دلیل سنیں, مثنوی شریف میں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا. اس دور میں کشتیوں پہ جاتے تھے, تے دریا کے کنارے چیونٹی بیٹھ کے رو رہی تھی. ایک کبوتر اڑتا ہوا دریا کے کنارے آیا, اس نے کہا کہ چیونٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا وہ جو سامنے بیڑی جا رہی ہے, کشتی جا رہی ہے, یہ حاجیوں کی کشتی ہے, یہ کتنے خوش نصیب ہوں گے, یہ مدینے میں بھی جائیں گے, یہ روضہ رسول میں بھی جائیں گے, یہ حج بیت اللہ بھی کریں گے, یہ طواف بھی کریں گے, یہ صفا مروہ کے پھیرے بھی لیں گے, اس لیے رو رہی ہوں. اگر انسان ہوتی, میرے پاس پاؤں ہوتے, میں چل کے مدینے چلی جاتی, میں چل کے کعبہ چلی جاتی. اس نے کہا فکر نہ کر, میں کوئی عام کبوتر نہیں ہوں, مدینے سے اللہ کے رسول نے تیرے لیے فلائٹ بھیجی ہے. چیونٹی اگر روئے تو اس کی فریاد مدینے والا سن سکتا ہے. اسی طرح امتی اگر نبی کی یاد میں روئے, مدینے کی یاد میں روئے, یہاں آنسو گرتے ہیں, وہاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. ہر بندہ نہیں, بس ان کو بہانا چاہیے ہم نے حج کے لیے جانا ہے, ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے. یہ تڑپ تب پیدا ہوتی ہے جب دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو. دل میں مصطفیٰ کی محبت آ جائے, وہاں سے فیض جاری ہو جاتا ہے. میں آپ کو اس پہ دلیل دے دیتا ہوں. مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے اولیاء کرام میں سے ایک اللہ کے ولی ہیں. آپ فرماتے میں نے ظہر کی نماز ادا کی, جیسے ہی میں اپنی گلی میں آیا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے, اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور گھسیٹ گھسیٹ کے گلی سے جا رہا ہے. تیز گرمی ہے, آپ اندازہ لگائیں آج ادھر پاکستان میں اتنی گرمی ہے, تے عرب کے علاقے جو عرب کے قریب ہے وہاں کتنی گرمی ہوگی, 50 سے اوپر ٹیمپریچر ہوتا ہے. آپ فرماتے مجھے رحم آ گیا. میں نے کہا جوان گرمی بڑی تیز ہے, وہ سامنے درخت کا سایہ, تھوڑی دیر آرام کر لو, سورج ڈھل جائے گا, شام کا ٹائم ہو جائے گا, پھر چلے جانا. اس نے کہا حضرت میرا سفر بڑا لمبا ہے, سفر بڑا طویل ہے, آرام نہیں کر سکتا. آپ کہتے پھر جب وہ چلا میں نے اس کی معذوری کو دیکھا, اس کے ہاتھ بھی زخمی ہیں
اور جسم پسینے سے تر و تازہ ہوا ہے. آپ کہتے میں پھر اس کے قریب گیا. میں نے کہا جوان وہ سامنے میری جھونپڑی ہے, اگر آپ اجازت دو میں آپ کو اٹھا کے جھونپڑی میں لے جاتا ہوں, شام تک انتظار کر لو, سورج ڈھل جائے گا پھر چلے جانا. اس نے کہا نہیں بابا سفر بڑا لمبا ہے. میں نے کہا جا کہاں رہے ہو جو آرام نہیں کر رہے؟ اس نے کہا میں حضور کے شہر مدینہ مصطفیٰ میں جا رہا ہوں. ہائے ہائے. آپ کہتے میں نے اس جوان کی طرف دیکھی, محبت دیکھی, اور میں نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ذی الحج کا مہینہ ہے, حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اگر رک گیا کہیں حاجیوں کا قافلہ آگے نہ نکل جائے, کہیں تاریخیں آگے نہ نکل جائیں, کون سا منہ لے کر قیامت کے دن خدا کے رسول کی بارگاہ میں جاؤں گا. آپ کہتے مجھے جوان پہ رحم آیا. میں نے کہا جوان تجھے پتہ ہے کہ حج کی 6 شرائط ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے پاس سواری ہو, صاحب استطاعت ہو. میرے پاس گھوڑا موجود ہے, اگر آپ تھوڑی دیر آرام کرو میں آپ کو گھوڑا دیتا ہوں, گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے جاؤ. اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا مالک بن دینار, اگر تیرا مالک تجھ سے ناراض ہو اور معافی کے لیے تو مالک کے پاس جائے, یہ بتا چل کے جائے گا یا گھوڑے پہ جائے گا؟ میں نے کہا کہ چل کے جاؤں گا. اس نے کہا میرا مالک ناراض ہے اس لیے گھسیٹ کے جا رہا ہوں تاکہ خدا بھی راضی ہو تو مصطفیٰ بھی راضی ہو. یہ تڑپ ہوتی ہے, یہ بہانے وغیرہ ان کے سامنے نہیں چلتے. آپ کہتے میں نے اس کے حج کے شوق کو دیکھ کر میں نے ارادہ کر لیا میں بھی حج کے لیے جاؤں گا. جوان آگے نکل گیا, سارے راستے مالک بن دینار کہتے میں تلاش کرتا رہا, مجھے نہ ملا. میں نے مدینے میں دیکھا, مجھے نہ ملا. مکہ میں آیا, مجھے نہ ملایا. الوداعی آخری سلام تھا, سلام کہہ کے جب مینا میں گیا نا, میں نے دیکھا بہت سارے لوگ مینا کے اندر جمع ہیں. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا ایک جوان خدا کو پکار رہا ہے اور اس کی پکار کے اوپر سارے مینا میں لوگ جمع ہیں اور اس کی پکار کو سننے کے لیے ہر بندہ رو رہا ہے. آپ کہتے میں گیا, میں نے دیکھا وہی معذور لڑکا ہے. اب وہ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ حج میرے اوپر فرض نہ تھا لیکن تیرے رسول کی رضا کی خاطر حج کرنے آیا. عمرہ میرے اوپر واجب نہ تھا لیکن تیرے رسول اور تیری رضا کے لیے عمرے کے لیے آیا. اے اللہ تو جانتا ہے میں نے کتنی گرمی برداشت کی, اے اللہ تو جانتا ہے میں نے کتنی شدت برداشت کی, اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے جسم کی کیفیت حالت کیا ہے. سارے ارکان میں نے پورے کر دیے لیکن قربانی کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. حاجیوں کے میں نے برابری کی ہے, ویل چیئر کا سہارا نہیں لیا, سواری کا سہارا نہیں لیا. جو کام جس حاجی نے کیے اتنی عبادت میں نے کی ہے لیکن حاجیوں نے قربانی کی ہے. میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہے لیکن اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں لوگ یہاں جانوروں کی قربانی دینے آئے ہیں, میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے آیا ہوں. کہتے ابھی دعا مانگ رہا تھا, روح اس کی جسد انصری سے پرواز کر گئی. مجھے اس ٹائم سمجھ آیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو مور لگ جاتی ہے مدینہ طیبہ سے, ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مکہ میں بھی یہ لوگ نظر آتے ہیں, مدینے میں بھی یہ لوگ نظر آتے ہیں. تو یہ پہلی قسم کے یہ لوگ ہیں, ان کے سامنے کوئی بہانہ, ان کو بہانا چاہیے حج پہ جانے کا, عمرے کا جانے کے لیے بہانا. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال بھی ہے تے دولت بھی ہے, مال بھی ہے دولت بھی ہے وقت بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود حج بیت اللہ نہیں ادا کرتے. کیوں بھائی؟ بزنس بڑا وسیع ہے, کاروبار میں پھنسا ہوا ہوں, ابھی ٹائم نہیں مل رہا, ابھی وقت نہیں مل رہا. ہوتا کیا ہے؟ نبی پاک کا فرمان سماعت فرما لے, سمجھ آئی؟ آپ نے فرمایا کہ جس امتی کے اوپر حج ہو فرض اور وہ حج نہ کرے, آپ نے فرمایا مات یہودین او نصرانین, جب مرے گا کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی. جب مرے گا یا تو یہودی ہو کے مرے گا یا تو نصرانی ہو کے مرے گا. میرا امتی ہو کے فوت نہیں ہو, یہ چھوٹا گناہ ہے. اگر آپ قبر میں جا کے کہہ دیں میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے اور یہ میرے نبی ہیں, اور نبی کہہ دے کہ میں اس کو تو اپنا امتی نہیں مانتا, یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, اس نے تو حج ہی نہیں کیا, یہ تو نصرانی ہے, یہ تو یہودی ہے. ایک عرابی نبی کے دربار میں آیا, اس نے بھی اس طرح کا سوال کیا تھا جو آج کل کا معاشرہ ہے. اس نے عرض کی اللہ کے رسول حج میرے اوپر فرض ہے, میرے پاس بڑا مال ہے, اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. آپ نے فرمایا کیا تو عاقل ہے؟ اس نے کہا بالغ ہو جی, آزاد ہو جی, صاحب استطاعت ہو جی. آپ نے فرمایا تیرے اوپر حج فرض ہے, حج ادا کر. آقا بڑا مالدار ہو, اتنا مال ہے کہ میں اسلام کو غنی کر دوں گا. آپ نے فرمایا سن, اگر تو سارا کا سارا مال اسلام کے اوپر خرچ کر دے
حاجی جب اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے اس کے پاؤں سے جو مٹی اڑتی ہے اس مٹی کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. ثواب کتنا ملتا ہے حاجی کو؟ آپ نے فرمایا حاجی صرف جب احرام باندھتا ہے، احرام، اور یہ نیت کرتا ہے میں حج بیت اللہ کرنے جا رہا ہوں، فرمایا ایک قدم اپنے گھر سے باہر رکھتا ہے اللہ 10 لاکھ نیکیاں تے 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے. تو چھوٹا اجر ہے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں، پہلے وہ ہو گئے جن کو بہانا چاہیے ہم نے حج بھی کرنا تھا، ہم نے عمرہ بھی کرنا ہے. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے مال بھی دیا، دولت بھی دی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود سستی کاہلی کی وجہ سے حج پہ نہیں جاتے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے لیکن زندگی نے ساتھ نہ دیا، زندگی نے وفا نہ کی، ارادہ تھا لیکن ان کو موت نے لپیٹ لیا، وہ حج نہ کر سکے. اس کے بارے میں نبی کا فرمان سن لیجئے. نزہۃ المجالس والے نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں ساری دنیا کعبے کے پاس جاتی ہے، مسئلہ بھی یہ ہے آپ کعبے کو دیکھ کر جو بھی دعا مانگے اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. کعبے کی زیارت کر کے جو جائز دعا مانگے قبول ہوتی ہے. سمجھے؟ کعبے نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اے اللہ نبی میرے پاس آتے ہیں، ولی میرے پاس آتے ہیں، متقی میرے پاس آتے ہیں، جو مجھے دیکھ کے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اگر میں دعا مانگوں میری دعا قبول ہوگی؟ کعبہ کہہ رہا ہے نزہۃ المجالس میں ہے کہ ساری دنیا میرا دیدار کر کے دعا مانگتی ہے قبول ہو جاتی ہے. اگر میں دعا مانگوں میری قبول ہوگی؟ اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ کعبہ مانگ، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اے اللہ ساری دنیا میرا دیدار کرنا چاہتی ہے، میں آمنہ کے لال کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کعبے کو اجازت دی، کعبہ نبی کی بارگاہ میں آیا. کعبے نے پتہ کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی آپ بتائیں کس کی سفارش کریں گے؟ آپ نے فرمایا شفاعت لامت لآل الکبائر، میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا. کعبے نے کہا اللہ میں 3 بندوں کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا. کتنے بندوں کی؟ 3 بندوں کی. وہ 3 بندے کون سے؟ فرمایا جس نے میرا دیدار کیا. نہ طواف کا ذکر ہے، نہ عمرے کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے. فرمایا جس نے آنکھوں سے ایک بار میرا دیدار کیا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جب اللہ آپ کو حج عمرے کی توفیق دے ہر نماز کے بعد طواف کریں، کوشش کریں کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. اور مسئلہ یہ یہاں نماز پڑھو نیچے دیکھنا ہے، جب حرم میں جائے نماز پڑھے کعبے کی طرف دیدار کرنا ہے. کیوں؟ کعبہ کہتا ہے جس نے میرا ایک بار دیدار کیا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. آپ نے فرمایا کعبہ دوسرا، فرمایا دوسرا وہ آدمی جو راستے میں آ رہا تھا ڈوب گیا، جانور کھا گیا، یا راستے میں اسے موت آ گئی مجھ تک نہ پہنچ سکا، کوئی بات نہیں قیامت کے دن میں اس کی بھی شفاعت فرماؤں گا. تیسرا اس میں آپ اور میں شامل ہو سکتے ہیں. فرمایا تیسرا وہ امتی جس کے دل میں ارادہ تھا، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے مال دیا، انشاءاللہ عمرہ بھی کروں گا تو انشاءاللہ حج بھی کروں گا. نیت تو کر سکتے ہو نا، انشاءاللہ کہہ دو، سارے کہہ دو. اللہ نے توفیق دی عمرہ بھی کروں گا تو اللہ نے توفیق دی حج بھی ادا کروں گا، لیکن کسی وجہ سے نہ جا سکا، بستر پہ موت آئی، قیامت کے دن میں اس کی بھی شفاعت فرماؤں گا. بعض کہتے ہیں ربیع بن سلمان کا یہ واقعہ ہے، بعض کہتے ہیں ابن موافق کا واقعہ. گرمی شدت کی وجہ آخری روایت ختم کرتے ہیں. سمجھے؟ آپ کہتے ہیں 6 سال میں نے مزدوری کی ہے، 6 سال مزدوری کر کے میں نے پیسے جمع کیے، حج کا ارادہ کیا، حاجیوں کا جو قافلہ جا رہا تھا اس کے اندر میں نے اپنا نام تحریر کر دیا، چلو بھی ہم بھی آپ کے ساتھ مدینے جائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ حج کے لیے جائیں گے. آپ کہتے ہیں احرام خریدنے کے لیے جب بازار میں گیا میں نے دیکھا کہ بازار میں ایک پردہ پوش خاتون ہے اور سامنے جو ہے نا خنزیر ہے، ہاتھ میں اس کے چھری ہے، اپنے ہاتھوں سے خنزیر کا گوشت کاٹ رہی ہے. ایک دل میں خیال ہے نصرانی ہوگی، یہودیوں کی عورت ہوگی، ان کی ہاں یہ گوشت کھانا حلال ہے. پھر دل میں خیال ہے جو نصرانی یہودی ہے ان کی عورتیں تو برقع نہیں پہنتی، اس نے تو برقع پہنا ہے. میں نے کہا اچھا یہ تو مسلمان ہے، مسلمان کے اوپر یہ گوشت حرام ہے، یہ خود تو نہیں کھائے گی، ہو سکتا ہے کسی مسلمان کو بیچ دے. آپ کہتے میں نے احرام کو وہیں پہ چھوڑا، میں اس عورت کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، حتیٰ کہ وہ عورت اپنے گھر میں داخل ہو گئی. میں نے پیچھے دروازے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟
انہوں نے کہا یہ بیوہ اس کی 3 بچی ہیں. میں نے دروازے پر دستک دی, وہ عورت برقعے میں باہر آئی. میں نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام, کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا بیٹی میں نے آپ کو دیکھا ہے, ہاتھ میں آپ کی چھری تھی, آپ خنزیر کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے اٹھا رہی تھی, آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے مسلمانوں کے لیے یہ گوشت حرام ہے؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ مجھے معلوم ہے, یہ گوشت حرام ہے, اگلا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں. جہالت اضطراب ہو, مسلمان کی جان جانے کا خطرہ ہو, بقدر جان بچانے کے شراب بھی حلال ہو جاتی ہے, حرام گوشت بھی اس حد تک کھانا جس سے جان بچ جائے وہ حلال ہو جاتا ہے. میں نے کہا ایسی کون سی تیرے اوپر پریشانی آ گئی, شور کہاں ہے؟ اس نے کہا شور کا وصال ہو گیا. تو میں نے کہا کوئی اور کمانے والا نہیں؟ اس نے کہا آل رسول ہو, محمد عربی کا خون ہو, 3 میرے گھر میں سید زادیاں موجود ہیں, صدقہ میں نہیں لے سکتی, فطرانہ میں نہیں لے سکتی, زکوٰۃ میں نہیں لے سکتی, اور اوریجنل سید کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا. یہ جو مسجدوں میں بھیک مانگتے ہیں, سادات کا نام لے کر مدارس میں آتے ہیں, فارم دکھاتے کہ ہم سید ہماری مدد کریں, علماء کرام نے منع بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ سیدوں کی توہین کر رہے ہیں, یہ آل رسول کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں. سید کی 3 نشانی ہیں. کتنی نشانی ہیں؟ 3 نشانی ہیں. سب سے پہلے سید کا چہرہ نورانی ہوگا. کیوں؟ فرمایا رگوں میں کسی عام بندے کا نہیں, زہرا کے بابا کا نور ہے. دوسرا آپ نے فرمایا سید کی آنکھ میں ہمیشہ تری نظر آئے گی. کیوں؟ فرمایا سید ہمیشہ خوف خدا کرتا ہوا نظر آئے گا. تیسرا آپ نے فرمایا سید کا ہاتھ یوں نہیں ہوگا. کیوں؟ سید کا ہاتھ یوں ہوگا. وجہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور ہم سیدوں کے ٹکڑے کھاتے ہیں, سیدوں کے نام پہ ہم پلتے ہیں. ہم تیری میری کیا اوقات ہے کہ ہم سیدوں کو بھیک دیں؟ اور کیا محتاجی ہوگی کہ سید ہم سے آ کے بھیک مانگے؟ نہیں. پہلی بات ہے اگر ایسا وقت آ جائے سید پر, آپ ہدیتاً توفتاً اس کی خدمت کر سکتے ہیں, زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا او میں روزہ رسول دیکھنے جا رہا ہوں, اور میں حج ادا کرنے جا رہا ہوں, یہاں اس نبی کی بیٹیاں بھوکی بیٹھی ہیں. آپ کہتے دوبارہ بازار میں گیا, آٹا خریدا, لباس خریدے, کچھ درہم آٹے کے اندر رکھے, واپس آیا. میں نے کہا بی بی یہ راشن بھی ہے, یہ کپڑے بھی ہیں, درہم دینار بھی ہیں. اس نے کہا بیٹیوں ادھر آؤ, تمہارا چاچو تمہارے لیے کچھ لے کر آیا. جب بیٹی نے آٹے کو دیکھا, دعا پتہ کیا مانگی؟ فرمایا اے اللہ اس نے سید زادی کو آٹا دیا, قیامت کے دن میں دعا کرتی ہوں میرا نانا اس کی شفاعت فرمائے. دوسری بچی نے جب کپڑے دیکھے, اس نے کہا اے اللہ تو گواہ ہو جا, اس نے نبی کی بیٹی کو آٹا اور کپڑے دیے ہیں, قیامت کے دن جہاں ہمارا نانا جنت میں ہو وہاں وہ جنت میں سے مقام عطا فرما. تیسری بیٹی نے دعا کے ہاتھ اٹھائے. ربیع بن سلمان کہتے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, میرا حج بھی ہو گیا, میرا عمرہ بھی ہو گیا, قافلے والوں کو میں نے انکار کر دیا. پھر لوگوں کی جتنے موترے باتیں, کسی نے کہا مال کھا گیا ہے, حج پہ نہیں جا رہا, عمرے پہ نہیں جا رہا. آپ کہتے ہیں میں سو گیا, جب قافلہ واپس آیا میں مبارک دینے کے لیے گیا. میں نے کہا جی مبارک ہو حج کی. انہوں نے کہا تمہیں بھی مبارک ہو. میں نے کہا عمرے کی مبارک ہو. انہوں نے کہا تمہیں بھی مبارک ہو. میں نے کہا حج پہ تم گئے ہو, میں تو نہیں گیا. انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے, ہم نے تجھے طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے. دوسرا کہتا ہے ہم نے تجھے حضور کے روزے کی جالیاں چومتے ہوئے دیکھا ہے. تیسرا کہتا ہے ہم نے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. پانچواں کہتا ہے ہم نے حجر اسود کو استلام کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, یار اتنا بڑا گروپ ہے یہ جھوٹ بول نہیں سکتا. تو گیا تو میں بھی نہیں ہوں, پریشان ہو گیا. روتے روتے سر کی آنکھ بند ہوئی تو قسمت کی آنکھ کھل گئی. اللہ کے نبی خواب میں آ گئے, بیٹا ربیع بن سلمان کیسے ہو؟ اللہ کے نبی ٹھیک ہو, کیوں رو رہے ہو؟ آقا پریشان ہو. کس لیے پریشان ہو؟ آقا نہ حج پہ گیا ہوں نہ عمرے کے لیے گیا ہوں. قافلے والے کہتے ہم نے تجھے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا جانتا تو میں بھی ہوں, تو نہیں گیا.
जानता तो मैं भी हूं, तू नहीं गया। वजह पता है क्या है? फरमाया जब तूने हज के पैसे मेरी बेटियों पे खर्च किए थे, मेरी बेटियों ने वहां दुआ के हाथ उठाए, यहां गुंबद खजरा में मैंने दुआ के हाथ उठा दिए। मैंने कहा है अल्लाह अली बिन सलमान के ऊपर रहम फरमा, इसे हज बैतुल्लाह करने की तौफीक अता फरमा, इसे हर साल हज करने की तौफीक अता फरमा। फरमाया मेरी दुआ के सदके अल्लाह ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया। अरे वो जो टोली थी, वो जो ग्रुप था, उन्होंने एक बार हज किया है, फिर पता नहीं नसीब होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो तेरी शक्ल का अल्लाह ने फरिश्ता बनाया है, फरमाया कयामत तक हज करता रहेगा, सवाब तुझे मिलता रहेगा। टाइम ऊपर हो गया, 2 मिनट दोगे? गर्मी ज्यादा है, मुझे भी लग रही है, मुझे आपसे ज्यादा लग रही है। हज के बारे में हदीस है, मेरे मकसद की सुनो, मुस्नद बज़ाज़ की हदीस है, सिर्फ 2 मिनट में खत्म करूंगा। वो कहते 2 बंदे नबी की बारगाह में आए, उन्होंने दिल में इरादा रखा था हम नबी से सवाल करेंगे। जैसे ही मेरे नबी के सामने बैठे, अभी सवाल शुरू ना हुए, आपने फरमाया वा इन शेतुमा तसअलान जीतुमा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं तुम्हारे सवाल क्या है, अगर तुम चाहो तो तुम खुद चुप रहो, मैं नबी तुम्हारे सवाल भी जानता हूं, तुम्हारे सवालों के जवाब भी जानता हूं। उन्होंने अर्ज किया आका आप ही बता दे। आपने फरमाया पहला सवाल यह है, तुम पूछते हो जो बंदा काबे का तवाफ करता है सवाब कितना मिलता है? आपने फरमाया जब वो काबे के चक्कर लगाता है हर कदम पे 10 लाख नेकियां मिलती हैं। तुम्हारा दूसरा सवाल यह है, मकाम इब्राहिम पे 2 रखते पड़ता है, कितना सवाब मिलता है? आपने फरमाया अल्लाह गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। तुम्हारा तीसरा सवाल यह है, वो मिकात में जाता है, कितना सवाब मिलता है? फरमाया अल्लाह पाक 70 गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। तुम्हारा चौथा सवाल यह है, वो सवाब मरवा के चक्कर लगाता है, कितना सवाब मिलता है? फरमाया समंदर की झाग के बराबर गुनाह हो, रेत के सर्रे के बराबर गुनाह हो, बारिश के कतरों के बराबर भी गुनाह हो, अल्लाह वो गुनाह माफ फरमा देता है। और तुम्हारा 5वां सवाल यह है, वो रमले जिमार करता है, कितना सवाब मिलता है? फरमाया हर कंकरी के बराबर और पहाड़ के बराबर गुनाह मिट जाते हैं, और के बराबर नेकियां मिलती हैं। और तुम्हारा 6वां सवाल यह है, जब वो बाल मुड़वाता है कितना सवाब मिलता है? फरमाया जब वो बाल मुड़वाता है हर बाल के बदले में गुनाह माफ, हर बाल के बदले में नेकी मिलती है। और तुम्हारा 7वां सवाल यह है, और जब आखिरी सलाम करता है और काबे को कहता है ले मैं अपने वतन जा रहा हूं, तुझे आखिरी सलाम है, काबा कहता है जा जा अल्लाह ने तेरे गुनाह सारे माफ फरमा दिए। वो दोनों बंदे खड़े होने का खुदा की कसम हमारे सवाल भी ये थे, जवाब भी ये हैं। अगर आप हज की उम्मीद रखते हैं, दिल में तड़प है, छोटा सा वजीफा बता देता हूं, ये आजान ते अकामत के दरमियान आपने 40 मरतबा सूरह दुहा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, जो बंदा इसकी तिलावत करे इंशाअल्लाह अल्लाह उसी साल हज बैतुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाएगा। दूसरा मसला, 1 ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक अभी टाइम है, आपने अपनी औलाद के लिए दुआ करनी है। अच्छे स्कूल में दाखिल कराएं, मदरसे में आपकी मर्जी है, जो मैं आपको बता रहा हूं वो एक बार अमल करें। 1 ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक अपनी औलाद के लिए दुआ करनी। क्यों? फरमाया इब्राहीम ने इस्माइल के लिए दुआ की थी, जो बाप अपनी औलाद के लिए करेगा अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा। अगला ऐलान है, नमाज ईद किस टाइम अदा कर